مقدمۃ الکتاب، اس کے حوالے سے دو بحثیں تھی، ایک ما یتعلق بالمصنف اور دوسری ما یتعلق بالمصنف۔ مصنف کا تفصیلی تعارف وہ پیچھے ہو چکا ہے، اور آج کے درس میں کتاب کا تعارف وہ کچھ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہے اسم الکتاب۔ کتاب کا جو نام ہے وہ ہے السنن، کتاب السنن، اور معروف ہے سنن ابی داؤد، چونکہ کئی کتب لکھی گئی ہیں سنن کے نام سے، تو اس لحاظ سے پھر ان کے درمیان تفریق کرنے کے لیے آگے نسبت مصنف کی طرف کی جاتی ہے، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، اس طریقے سے۔ سنن حدیث کی وہ کتاب ہوتی ہے جس میں احادیث کو فقہی طرز پر جمع کیا جائے۔ کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکوٰۃ، حج، نکاح، طلاق، اس طریقے سے۔ یہ اس قسم کی جو حدیث کی کتاب ہوتی ہے اس کو سنن کہا جاتا ہے۔ اور جامع وہ کتاب ہوتی ہے جس میں تمام ابواب احادیث یا عناوین حدیث ذکر کیے جائے، اور وہ کل کتنے ہیں؟ 8 ہیں۔ عقائد، احکام، تفسیر، تاریخ، اور رقاق، مناقب، آداب اور فتن، یہ کل 8 ہیں۔ اسی طریقے سے آگے مختلف کتابوں کے مختلف نام ہوتے ہیں، تو جس سے ان کی طرز تصنیف وہ سمجھ میں آتی ہے، تو انشاءاللہ بعد میں آئے گا اس کا بھی ذکر۔ سنن ابی داؤد جو ہے یہ سنن تو ہے لیکن جامع نہیں ہے۔ کچھ سنن ایسی ہیں جو جامع بھی ہیں، جیسے ترمذی، چونکہ انہوں نے 8 کے 8 عنوان کو ذکر کیا۔ ابو داؤد شریف یہ سنن ہے لیکن جامع نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر تفسیر کی کتاب، زہد کی کتاب اور مغازی، تاریخ وغیرہ کی کتاب نہیں ہے، تو 8 میں سے 5 کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہو گیا سب سے پہلے اسم الکتاب۔ دوسرے نمبر پر ہے مقصد کتاب، مقصد تالیف کتاب، غرض تالیف، تالیف کیوں فرمائی مصنف نے۔ تو اس حوالے سے ایک بات تو وہ ہے جو امام ابو داؤد نے خود اپنے رسالہ میں جو اہل مکہ کو لکھا انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور وہ غرض یہ ہے کہ اس میں فقہاء کے ادلہ کو جمع کرنا مقصود ہے۔ حضرت امام مالک، سفیان ثوری، یہ جو فقہاء گزرے تھے، امام شافعی، ان کے جو دلائل تھے ان کو ذکر کرنا مقصود ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک اور وجہ ذکر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب فقہاء پر یہ الزام آیا کہ ان کی روایت قلیل ہے، قلت روایت کا جب اعتراض آیا فقہاء پر،
تو مصنف نے حاسدین اور طاعنین کے منہ بند کرنے کے لیے یہ کتاب تصنیف فرمائی، جس سے یہ واضح کیا گیا کہ فقہا کے دلائل احادیث میں موجود ہیں۔ تو یہ غرض جو ہے وہ ذکر فرمائی ابن قیم رحمہ اللہ نے۔ بہرحال ایک چیز کی متفاوت اغراض اور حکمتیں ہوتی رہتی ہیں، تو یہ دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ احیاء دین بھی غرض ہے، محبت رسول بھی غرض ہے، ذخیرہ آخرت بھی غرض ہے، تو یہ ساری اغراض سامنے تھی۔ بہرحال مین جو تھی وہ آپ کو بتا دیا ہے، جو تعلیمی اعتبار سے سمجھنے والی ہے کہ جمع ادلۃ الفقہاء یا دفع طعن الحاسدین۔ زمان تالیف، کس وقت یہ کتاب تصنیف فرمائی، عمر کے کس حصے میں؟ تو اس حوالے سے کوئی خاص تاریخ یا سن کا تو ذکر نہیں آتا، لیکن اتنی بات تاریخ میں موجود ہے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کو اپنے استاد کے سامنے پیش کیا، امام احمد بن حنبل کے سامنے، اور امام احمد بن حنبل جو متوفی ہیں وہ 241 ہجری کے ہیں۔ تو 241 ہجری سے پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی تھی، جس میں گو کہ وقتاً فوقتاً جزئی تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن جو اس کا مجموعی ایک نقشہ تھا وہ وجود میں آ چکا تھا۔ 241 ہجری، اور خود مصنف کب متوفی ہے؟ جی، کس سن میں وفات ہوئی ہے؟ 275 ہجری میں۔ مرتبہ تالیف یا مرتبہ ابو داؤد شریف کا مرتبہ کون سا ہے؟ تو اس حوالے سے 2 قسم کے مرتبے ہیں، ایک ہے مرتبہ تعلیم و تعلم، اور دوسرا ہے مرتبہ صحت و قوت۔ مرتبہ تعلیمی اگر دیکھا جائے تو اس میں سب سے پہلے ہونا چاہیے ترمذی کو، پھر اس کے بعد ابو داؤد، پھر بخاری، پھر مسلم، پھر نسائی، اور پھر ابن ماجہ، کیونکہ مشکات کے بعد سب سے پہلی چیز ہے نفس مسئلے کا اخذ، اور وہ ترمذی سے ہوگا، کیونکہ امام ترمذی کی عادت ہے کہ وہ مسائل فقہیہ کو موضوع بناتے ہیں، فقہا کے نام ذکر کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مسئلے کا وضاحت اور بیان، وہ ترمذی سے معلوم ہوتی ہے۔ پھر ہے مسئلے کی دلیل، اور دلیل کے لیے ابو داؤد شریف ہے، کیونکہ اس میں ادلہ فقہائی ذکر ہے۔ جب مسئلہ بھی معلوم ہو گیا، دلیل بھی معلوم ہوگی، پھر ضرورت ہے طرز استدلال کے علم کی، کہ اس سے اب استدلال کیسے کیا جائے۔ تو اس حوالے سے وہ پہچان ہوتی ہے بخاری شریف سے، چونکہ امام بخاری کی عادت ہے وہ متکرر حدیثیں ذکر کرتے ہیں، متکرر تراجم ذکر کرتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ اور بعض اوقات ترجمہ اور حدیث اور، تو اس کے درمیان تطبیق پیدا کرنا، تو یہ طریقہ استنباط جو ہوتا ہے وہ بخاری شریف سے سمجھ میں آتا ہے، تو اس لیے پھر تیسرے نمبر پہ بخاری شریف ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر مسلم،
چونکہ جب طریقہ استنباط بھی معلوم ہو گیا تو پھر اس کی قوت کے لیے تکرار ادلہ چاہیے، تو وہ مسلم سے پتہ چلیں گی، چونکہ مسلم کی عادت یہ ہے کہ وہ ایک حدیث کو بار بار ذکر کرتا ہے، سندوں کو، متن کو۔ اور 5ویں نمبر پر اس کے متعلق اگر کوئی خفی علت ہے اس کی وضاحت کا پتہ ہونا، تو وہ کس سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ نسائی سے، چونکہ امام نسائی کی عادت ہے کہ وہ علت خفیہ پہ بحث کرتے ہیں یا اشارہ کرتے ہیں۔ اور 6 نمبر اگر آئے تو وہ پھر آئے گا ابن ماجہ کا، چونکہ ابن ماجہ میں نوادرات کا ذکر ہے، نوادر احادیث، تو نوادرات کا درجہ بعد میں ہی ہے نا، سمجھ آ رہی؟ نوادرات، وجوبات، سمجھ آ رہی؟ تو وہ پھر آخری چیز ہے، اس لیے پھر آخر میں کس کو پڑھنا چاہیے؟ ابن ماجہ کو۔ یا یوں کہہ لے کہ احادیث صحیحہ اور مستدلہ مستندہ کا جب علم ہو گیا تو اس کے مقابل جو موضوع روایات ہیں یا ضعیف احادیث کا ایک مجموعہ ہے اس کا بھی علم ہونا چاہیے، تو وہ ابن ماجہ سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کو آخر میں لانا چاہیے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ ہے ترتیب باعتبار تعلیم و تعلم کے، سمجھ آ رہی؟ یعنی اگر ایک استاد صحاح ستہ کی کتب پڑھائے، دور حدیث کا ایک ہی استاد ہو، تو وہ اپنے طلباء کو کس طریقے سے حدیث پڑھائے، ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو ترتیب اس طریقے سے بہتر ہے۔ باقی اگر گھنٹوں میں مختلف اساتذہ حدیث پڑھائیں جس طرح آج کل اس کا رواج ہے، تو پھر تو وہ ساری چیزیں اکٹھی شروع ہو جاتی ہیں، پھر یہ ترتیب باقی نہیں رہتی۔ لیکن یہ جو ترتیب ذکر کی ہے اس سے ہر مصنف کی جو طرز ہے یا ایک خصوصیت ہے اس کا ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ بھی فلاں کتاب کی یہ خصوصیت ہے، یہ خصوصیت ہے، یہ طرز ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو بات چل رہی تھی چوتھی چیز کی، اور وہ کیا تھی؟ مرتبہ تعلیم، مرتبہ ابو داؤد شریف، اس کتاب کا رتبہ کیا ہے اس کے حوالے سے۔ تو ایک تھا رتبہ باعتبار تعلیم و تعلم، اور دوسرا ہے رتبہ باعتبار صحت و قوت، کہ کتب احادیث میں یہ جو کتاب ہے یہ کس درجے کی کتاب ہے قوت کے لحاظ سے۔ تو اس سے پہلے ہمیں طبقات کتب حدیث پڑھنے ہوں گے کہ حدیث کی کتب کے کتنے طبقات ہیں۔ اجالہ نافعہ جس کی شرح فوائد جامعہ بھی چھپی ہوئی ہے، اور ایسے ہی بستان المحدثین شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ، سمجھ آ رہی؟ ما یجب حفظہ للناظر شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ۔ ان کتابوں میں حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات کتب حدیث ذکر کیے، اور وہ یہ بتائے ہیں کہ کل 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ ما یجب حفظہ، وہ رسالہ جس کا یاد کرنا طالب علم کے لیے واجب ہے، صرف سننا نہیں بلکہ یاد کرنا۔ علم وہ ہے جو ذہن میں ہو، کان میں نہ ہو بلکہ ذہن اور دماغ میں۔ 5 طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ ہے ان کتب حدیث کا جن میں ساری احادیث صحیح ہیں، سمجھ آئی؟ ساری یا اکثر کہہ لیں احادیث اس میں صحیح ہے۔ چنانچہ اس کی مثال ایسے ہے جس طرح کہ بخاری، مسلم، صحیح ابن حبان، صحیح ابن سکن، سمجھ آ رہی؟ مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ، یہ جو صحیح کے لفظ سے کتب ہیں، نام ہیں حدیث کی کتب کے، یہ پہلے درجے میں ہیں۔ ان کی اکثر روایتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ دوسرا طبقہ ہے ان کتب حدیث کا جن کی
اکثر روایتیں حسن، قابل استدلال اور مقبول ہوتی ہیں، دوسرے درجے کی۔ اس کے اندر آ گیا ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، مسند امام احمد بن حنبل۔ بات سمجھ آ گئی؟ تیسرا طبقہ ان کتب حدیث کا جن میں ضعیف اور حسن، صحیح سب کچھ مکس ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تحقیق کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ یہ روایت کس درجے کی ہے۔ انہوں نے صحیح حسن کا التزام نہیں کیا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ اور شعب الایمان للبہقی، دارقطنی، سمجھ آ رہی؟ یہ جو احادیث کی کتب ہیں یہ اس درجے میں۔ چوتھا درجہ جو ہے ان کتب کا ہے جن کی اکثر روایتیں ضعیف ہیں، بلکہ ساری کہہ لیں اکثر یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں، بشرطے کہ وہ پہلے طبقے میں وہ روایت نہ ہو۔ سمجھ آ رہی؟ مسند فردوس دیلمی، اس کے علاوہ تاریخ کی جتنی کتب ہیں، تاریخ الخلفاء، یہ ساری کی ساری اس درجے میں۔ پانچواں طبقہ ان کتب حدیث کے جن کی ساری روایتیں موضوع ہیں، تذکرۃ الموضوعات، سمجھ آ رہی؟ شیخ طاہر پٹھنی کی، اور الموضوعات ابن جوزی کی، اللآل المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ علامہ سیوطی کی، یہ کتابیں ایسی ہیں۔ ان علماء نے وضاحت کر دیا کہ یہ روایتیں موضوع ہیں۔ کتنے طبقات ہو گئے ہیں کتب حدیث کے؟ 5۔ پہلا طبقہ کون سا ہے؟ جس کی اکثر یا ساری روایتیں صحیح ہیں، بخاری، مسلم، موطا امام مالک، مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ وغیرہ۔ دوسرا طبقہ حسن اور صالح للاحتجاج ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، مسند امام احمد بن حنبل۔ جی تیسرا درجہ جس میں ملی جلی ساری روایات، ابن ماجہ، اس کے علاوہ شعب الایمان للبہقی، سمجھ آ رہی؟ اور اس کے علاوہ دارقطنی، سمجھ آ رہی؟ یہ ساری اس میں آ گئی۔ چوتھا درجہ جس کی اکثر روایتیں ضعیف یا ساری ضعیف ہیں، بشرطے کہ اوپر والے طبقے میں وہ روایت نہ آئی ہو۔ اس کی کیا مثال ہے؟ مسند فردوس دیلمی، سمجھ آ رہی؟ تاریخ الخلفاء وغیرہ۔ اور پانچواں جس کی ساری روایتیں موضوع ہیں، تذکرۃ الموضوعات اور الموضوعات الکبریٰ اور اللآل المصنوعہ، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ اب آ جائیں سنن ابو داؤد کے مرتبے صحت اور قوت کے لحاظ سے، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اس کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اس کی ساری روایتیں صحیح نہیں ہیں، نہ اکثر صحیح ہیں، بلکہ ساری یا اکثر روایتیں حسن ہیں۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک سوال ہے، سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ احادیث کے کتب احادیث کے کل 5 طبقے ہیں، سمجھ آ رہی؟ حالانکہ شاہ صاحب نے ہی، عبدالعزیز صاحب نے ایک جگہ میں 4 طبقے بنائے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شہرت کے اعتبار سے 4 ہیں، اور ویسے کتب احادیث باعتبار واقع ہونے کے یا تفصیل کے وہ ٹوٹل کتنے ہیں؟ 5۔ اچھا، یہ تو ہو گیا ہمیں مرتبہ ابو داؤد شریف کا تذکرہ تھا باعتبار تعلیم و تعلم اور باعتبار صحت و قوت۔ اب چونکہ اس کے ضمن میں مختلف احادیث کی کتب کا بھی ذکر آ گیا، تو اس لیے ایک عنوان آئے گا
فرق مراتب ما بین الصحاح، صحاح کی جو کتب ہیں ان کے درمیان باہمی فرق کیا ہے، ان کا آپس میں کیا فرق ہے؟ سمجھ آ رہی؟ ان کا باہمی فرق کیا ہے؟ تو سب سے پہلے درجہ کس کا ہے؟ جی بخاری شریف، اس لیے کہ مشہور ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ جی البخاری، بخاری شریف جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ اس پہ سوال ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ لا اعلم احدا اصح من المؤطا، کہ میرے علم میں معطا سے زیادہ کوئی صحیح کتاب نہیں۔ آپ کہتے ہیں بخاری کا درجہ زیادہ ہے، امام شافعی کہتے ہیں معطا کا درجہ زیادہ ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ امام شافعی کی بات اپنے زمانے کے اعتبار سے ٹھیک ہے، چونکہ امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں، سمجھ آ رہی، اور امام شافعی کی وفات ہے 204 ہجری میں۔ تو امام شافعی جب فوت ہوئے تو امام بخاری 10 سال کے تھے، یعنی اس وقت تک ابھی بخاری شریف وجود میں نہیں آئی تھی، تو یہ اس وقت کی بات ہے۔ اب جو ہے بخاری شریف کا درجہ سب سے زیادہ ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یہ ہو گیا۔ ایک قول یہ ہے، سمجھ آ رہی، پھر سوال کر لیں کہ بعض فقہا نے تو یہ بھی کہا ہے، ابو علی نیشابوری نے، کہ ما تحت عدیم السماع اصح من مسلم، کہ مسلم سے زیادہ صحیح کوئی نہیں ہے۔ معطا سے زیادہ صحیح والی بات امام شافعی نے فرمائی تھی، اور مسلم سے زیادہ، مسلم کو اصح قرار دیا ہے ابو علی نیشابوری نے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ مسلم کی صحت جودت نظم اور حسن ترتیب کے اعتبار سے ہے، اور امام بخاری کی کتاب کی جو اصحیت ہے وہ باقی چیزوں کے اعتبار سے بھی ہے۔ اس لحاظ سے اصل تو بخاری شریف ہے، سمجھ آ رہی، باقی نظم و ضبط کے اعتبار سے، اس نے ترتیب کے اعتبار سے ٹھیک ہے وہ مسلم شریف ہے۔ تو بہرحال پہلا درجہ سیاستہ میں کس کا ہے؟ بخاری۔ بخاری کے بعد دوسرا درجہ مسلم کا، سمجھ آ رہی، چونکہ اس میں شرائط مسلم کی بھی تقریباً بخاری کے قریب ہیں اخذ روایت میں، سمجھ آ رہی، اور مزید اس نے جودت اور نظم جو ترتیب ہے وہ بھی بہترین ہے۔ اس لحاظ سے زمانہ بھی اس کا تقدم ہے، اس لحاظ سے دوسرا درجہ آتا ہے مسلم شریف کا۔ تیسرا درجہ ہے ابو داؤد شریف کا۔ کس کا ہے؟ ابو داؤد شریف، سمجھ آ رہا۔ بعض حضرات نے تو مسلم اور ابو داؤد کو ایک درجے میں لیے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، مسلم کا درجہ اونچا ہے اور اس سے نیچے ابو داؤد کا درجہ ہے، بات سمجھ آ رہی۔ تیسرا درجہ ہے ابو داؤد شریف، اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ بخاری مسلم میں پہلا درجہ بخاری کا کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ بخاری کی متکلم فی روایات 78 ہیں اور مسلم کی متکلم فی روایات 100 ہیں۔ تو 32 روایتوں کے اعتبار سے بخاری کو فوقیت ہے۔ آ رہی سمجھ؟ بخاری کی متکلم فی روایات 78 ہیں، مسلم کی 100 ہے، تو اس لیے بخاری کا درجہ اوپر ہو گیا۔ مسلم کے بعد پھر ابو داؤد شریف ہے، سمجھ آ گئی۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے، جیسے حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی، کہ نسائی کا درجہ ابو داؤد سے اوپر ہے، نسائی کا درجہ ابو داؤد سے اوپر۔ کیوں؟
اس لیے کہ امام ابو داؤد نے فرمایا ہے ما لم اذکر فی فهو صالح للاحتجاج، جو انہوں نے اہل مکہ کے نام خط لکھا ہے کہ جس حدیث پر میں کوئی گفتگو نہ کروں تو سمجھو وہ قابل استدلال ہے۔ اور نسائی نے کیا کہا ہے، ما خرجت فیہ فہو صحیح، کہ جو حدیثیں میں نے لکھی ہیں وہ ساری صحیح ہیں۔ تو نسائی کہہ رہا ہے کہ وہ صحیح ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ صرف قابل استدلال ہیں، تو پتہ چلا کہ نسائی کا درجہ ابو داؤد شریف سے کیا ہے، اوپر۔ بات سمجھ آ رہی؟ نسائی بھی دو نسائی ہے نا، ایک ہے سنن نسائی الکبریٰ، ایک ہے سنن نسائی الصغریٰ۔ جب کبریٰ لکھی نا تو امیر وقت نے سوال کیا اکلہ صحیح، اس کی ساری روایتیں صحیح ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ساری تو صحیح نہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر کوئی ایسی کتاب لکھو جس میں ساری صحیح ہو۔ تو پھر مصنف نے یہ کتاب لکھی تھی سنن نسائی صغریٰ المجتبیٰ یا المجتنیٰ۔ سمجھ آ رہی؟ چوتھا درجہ ہے کس کا؟ ترمذی کا۔ سمجھ آ رہی؟ مثلاً ابو داؤد کے بعد اگر وہ نسائی والی بات لیں تو نسائی آ جائے گی، اور پھر درجہ آ جائے گا ترمذی شریف کا، پانچواں درجہ ترمذی شریف کا۔ سمجھ آ رہی؟ ترمذی کا جو درجہ ہے یہ مؤخر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ترمذی کی کئی احادیث پر وضع امام ابن جوزی نے وضع کا حکم لگایا ہے۔ ترمذی کی 30 روایتیں اور ابو داؤد کی 10 روایتیں ایسی ہیں جن پہ امام ترمذی نے ابن جوزی نے وضع کا حکم لگایا ہے۔ تو زیادہ کس کی ہیں؟ وضع کے حکم والی ترمذی کی، تو اس لیے ترمذی پھر بعد میں چلا گیا۔ سمجھ آ رہی؟ علامہ سخاوی نے فتح المغیث میں بعض مغاربہ کا یہ قول نقل کیا کہ نسائی کا درجہ بخاری سے بھی زیادہ ہے، بخاری سے بھی زیادہ ہے۔ بہرحال وہ ایک شاذ قول ہے، محدثین نے اس کو نہیں لیا، پہلا درجہ بخاری ہی کا ہے۔ آخری جو درجہ ہے وہ ہے ابن ماجہ کا۔ کس کا؟ ابن ماجہ کا۔ کیونکہ علامہ ذہبی نے ابن ماجہ کی 1000 روایتوں کو ضعیف بتایا ہے۔ کتنی؟ 1000۔ بات سمجھ آ رہی؟ اور 32 روایات جو ہے وہ اس کو انہوں نے شدید ضعیف بتایا ہے۔ 1000 کو ضعیف اور 32 کو بیچ میں سے شدید ضعیف بتایا ہے۔ اور ایسی روایات کے بارے میں ابن جوزی نے موضوع کہا ہے کہ یہ موضوع ہیں۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے ابن ماجہ کا جو درجہ ہے وہ آخری ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ باقی ابھی وہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ سیاہ ستہ جو ہیں یہ سیاہ ستہ میں سادس ستہ کا اطلاق مصداق کون ہے؟ سمجھ آ رہی؟ اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بات چل رہی تھی فرق مراتب ما بین سیاہ ستہ کی کتب کے درمیان جو فرق تھا، جو درجہ تھا، سمجھ آ رہی؟ وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ پہلا درجہ کس کا، دوسرا کس کا، تیسرا کس کا، چوتھا اور پانچواں کس کا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب ایک اور عنوان لے لے، سادس و ستہ کا مصداق۔ سمجھ آ رہی؟ سیاہ ستہ کا مصداق کون کون ہے؟ تو سیاہ ستہ میں آپ کو بتایا بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ۔ اچھا، ابن ماجہ کا قول آج کل معروف ہے، لیکن
سمجھ آ رہی؟ محدثین کا جو قدیم اور اصل قول ہے اس کے اعتبار سے صحاح 5 ہی ہیں، صحیح 5 صحیح 6 نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ التقریب میں امام نووی نے ایسے ذکر کیا ہے، کتنی ہے؟ 5 ہے، 6 نہیں ہے صحاح۔ 6 جو صحاح ساتھ لگائی ہے اور وہ بھی ابن ماجہ، یہ محمد طاہر، شیخ محمد طاہر نے ملائی ہے، سمجھے، المقدسی، اس کی طرف سے، چونکہ انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے اطراف الکتب الستہ، اور ایک لکھی ہے شرائط الائمۃ الستہ۔ اس کے اندر انہوں نے 6 نمبر پہ کس کو شامل کر لیا؟ ابن ماجہ کو، ورنہ بعض علماء نے 6 نمبر پہ سنن دارمی کو بھی ملایا ہے، سمجھ آ رہی، کہ یہ 6 نمبر کی کتاب ہے، اور ابو الحسن سندھی نے یہ کہا کہ 6 نمبر پہ ہونا چاہیے طحاوی شریف کو، کس کو؟ طحاوی شریف کو۔ بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اصل جو صحاح ہیں وہ 5 ہیں، تغلیباً ابن ماجہ کو بھی صحاح کا درجہ دیا گیا ہے، ورنہ اس کے اندر جیسے آپ کو بتایا کہ ذہبی کی رائے یہ ہے کہ اس میں 1000 روایت ایسی ہیں جو ضعیف ہیں۔ خصوصیات ارباب صحاح، یہ ایک اور عنوان ہے، سمجھ آ رہی؟ خصوصیات کتب 6، صحیح 6 کی خصوصیات کیا ہے، یہ عنوان آئے گا، اور پھر اس کے بعد آ جائے گا خصوصیات سنن ابی داؤد، خصوصیات صحیح 6۔ سب سے پہلے بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی خصوصیت کیا ہے؟ فقہ البخاری فی تراجمی، علماء نے لکھا ہے کہ بخاری کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے ترجمۃ الباب، اور امام بخاری کا پورا زور اپنے ترجمۃ الباب میں ہے، فقہ البخاری فی تراجمی، یہ خصوصیت ہے، یعنی طریقے استنباط کا علم ہونا، یہ بخاری شریف سے، سمجھ آ رہی؟ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے تراجم بخاری سمجھنے کے لیے 20 اصول، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے 15 اصول، اور لام الدراری میں شیخ زکریا رحمہ اللہ نے اس کے اوپر اضافہ کر کے کل 70 اصول ذکر کیے ہیں، جن سے تراجم بخاری سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے بھی سمجھنے ہیں نا، صرف سننے نہیں بلکہ سمجھنے۔ سمجھنے تب ہوگا جب پہلے مطالعہ کیا ہوا ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی، حضرت شیخ الہند نے 15، اور لام الدراری میں حضرت شیخ زکریا نے مزید اضافہ کر کے کل 70 اصول ذکر کیے۔ یہ بخاری شریف کی غرض اور خصوصیت تھی۔ مسلم کی خصوصیت، مسلم شریف کی، کثرت ادلہ کا ذکر۔ نمبر 2، حسن ترتیب و نظم، یہ امام مسلم کی خصوصیت ہے۔ کثرت دلائل آئیں گے، تکرار سے دلائل آئیں گے، اچھی ترتیب سے ذکر آئیں گے، ایک ہی حدیث ہے کئی سندوں سے اس کا ذکر آئے گا، سمجھ آ رہی؟ تو یہ
مسلم شریف کی خصوصیت ہے۔ باقی مسلم شریف کے جو ابواب ہیں وہ امام نووی کے قائم کردہ رحمہ اللہ کے، خود امام مسلم نے قائم نہیں کیے، واللہ عالم کیوں نہیں کیے، سمجھ آ رہی؟ اور ان کو بھی بڑی مقبولیت دی اللہ تعالیٰ نے، آج کل سب وہی چل رہے ہیں مسلم شریف کے، امام نووی کے جو ابواب قائم کردہ ہیں۔ اس کے بعد آ گیا جی ترمذی، مذاہب کی تحقیق، مذاہب اور مسائل کی تحقیق، یہ امام ترمذی کی خصوصیت ہے، اور خاص طور پہ وفی الباب، ان کا کیا وفی الباب، وفی الباب میں پہلے کوئی خاص کتابیں مارکیٹ میں نہیں تھی، آج کل ایک چھپی ہوئی ہے کشف النقاب اما یقولہ الترمذی وفی الباب۔ فی الباب میں امام ترمذی کس حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، وہ حدیث کہاں پر ہے، کن الفاظ سے ہے، تو اس میں انہوں نے اس کو کھولا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ ترمذی شریف کی خصوصیت ہے۔ نسائی کی خصوصیت، علت خفیہ کی وضاحت بعنوان قال ابو عبد الرحمن، ابو عبد الرحمن یہ کہتا ہے۔ اب وہاں پہ وہ جو غلطی ہوگی اس کی نشاندہی کریں گے، اور وہاں یہ پہچاننا ہوتا ہے کہ اس کے مقابل جو خطا ہے وہ کیا ہے، یعنی صحیح وہ کیا چیز ہے۔ تو علت خفیہ کے لیے نسائی شریف اس کی، کیونکہ وہ وضاحت کرتے ہیں خطا کی وضاحت کہ خطا کس میں ہے، اور اس کے مقابل جو صحت ہے وہ کس چیز میں ہے، بات سمجھ آ رہی؟ یہ نسائی شریف کی خصوصیت ہے۔ اور ابن ماجہ اس کی خصوصیت کیا ہے، ذکر احادیث نوادرہ، نوادر حدیث ذکر کرنا، سمجھ آ رہی؟ یعنی ایسی حدیثیں جن کا ذکر پہلے کتابوں میں نہیں ہے، گو کہ ان میں کچھ کو موضوع بھی بتایا گیا ہے اور کئیوں کو ضعیف بھی بتایا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کی خصوصیت ہے، چونکہ الشیء لا یتبین الا بضدہ ہے، تو اس لیے مصنف نے ہر نوع اور طرز کے اعتبار سے احادیث کے اوپر کام کیا۔ تو ابن ماجہ جب انسان پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے تو اس میں ہر حدیث کے بارے میں یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف وجہ ضعف کیا ہے، اگر موضوع ہے مثلا کوئی آگ اس طرح کی تو اس میں کیوں موضوع ہے، کون سا راوی ایسا ہے جو وضاح ہے۔ تو یہ تو سیاح ارباب سیاح خمسہ کی خصوصیات ہوگی اجمالاً، آپ باقی اساتذہ سے بھی آر کتاب کی خصوصیت پڑھیں گے۔ چھٹے نمبر پر آ جاتا ہے ابو داؤد کی خصوصیت، خصوصیات سنن ابی داؤد۔ تو یہ سبق آج کا ادھر ہی ہے، ادھر تک ہی ہے۔ کیا پڑھا ہم نے؟ ابو داؤد کا تعارف ہم پڑھ رہے ہیں، ما یتعلق بالمصنف، تعارف کتاب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا پڑھا ہے جی؟ اسم الکتاب، کتاب کا نام سنن ابی داؤد ہے۔ سنن کسے کہتے ہیں وہ آپ کو بتایا، جامع یہ نہیں ہے کیونکہ اس میں 3 قسم کی کتابیں نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد مقصد تالیف، کیوں تالیف کی ہے، تو ادلہ فقہا کا جمع یا تائنین کے تان کو دفع کرنا۔ زمانہ تالیف 241 سے پہلے یہ لکھی گئی ہے، اور مرتبہ تصنیف یا مرتبہ ابو داؤد تعلیم و تعلم کے اعتبار سے دوسرا درجہ ہے، کیونکہ اس سے دلائل کا پتہ چلے گا، اور باقی قوت کے لحاظ سے بھی یہ دوسرے نمبر پر ہے، چونکہ طبقات کتب حدیث کل کتنی ہیں؟ 5 ہیں، ان میں دوسرے درجے کی یہ کتاب ہے۔ 5ویں نمبر پر کیا ہے جی؟ فرق
فرق مراتب ما بین الصحاح، تو سب سے پہلے بخاری، مسلم، پھر اس کے بعد ابو داؤد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ۔ اس سلسلے میں جو علماء کے اقوال تھے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ علماء کے ہاں نسائی مقدم ہے ابو داؤد پر ایک قول میں، سمجھ آ رہی، اور نسائی بخاری پر مقدم ہے ایک قول میں، ابو داؤد مسلم کے درجے میں ہے ایک قول میں، سمجھ آ رہی، باقی ابو داؤد کا درجہ ترمذی سے زیادہ ہی ہے، اور آخری درجہ ابن ماجہ کا ہے۔ تو یہ فرق مراتب ما بین الصحاح تھا، اور پھر آپ کو سادس و ستہ کا مصداق بتایا ہے کہ چھٹی کون سی کتاب ہے صحاح میں سے اور کس کو ہونا چاہیے، علماء کی اس میں کیا رائے ہے، سمجھ آ رہی۔ اصل جو ہے وہ صحاح خمسہ ہی ہے، ستہ جو مشہور کی ہے وہ شیخ طاہر المقدسی کی کتابوں سے ہوا، اور پھر اس کے بعد خصوصیات صحاح ستہ، ہر کتاب کی کیا مین خصوصیت تھی اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا ہے، اور آخری چیز بچ جاتی ہے صحاح خصوصیات سنن ابی داؤد، اس کا ذکر انشاءاللہ کل آئے گا، ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تکرار کریں۔